وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی تو ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء اور روشنی بنایا۔ یہ خود بخود نہیں ہو گیا، سب کچھ آٹومیٹیکلی نہیں ہو گیا۔ 9 لاکھ سے زیادہ گنا بڑا سورج اور ایک ہائیڈروجن گیسوں کا مجموعہ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو لاکھوں کروڑوں سال سے آگ پھینک رہا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی اس نے روشنی بنایا۔ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ نور ایک ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے، ضیاء کا مطلب روشنی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ بعض لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہو اور نور اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لی ہو، تو یہ لغت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ بات کے لوگوں نے فرق کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن قرآن یہاں اس مضمون کو بیان نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے۔ عربوں کو اگر یہ بیان کر دیا جاتا نا قرآن کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی لیتا ہے، تو ایک نئی جنگ چھڑ جاتی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر الگ دلائل دینے پڑتے۔ تو اس لیے اسلام نے ہدایت کے ٹاپک کو فوکس کیا ہے۔ دائیں بائیں اسلام اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے، قرآن ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے کہ جو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے وہ ان میں رہنے دو، میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ انہیں اس پہ کام کرنے دو۔ اسلام تو آپ کو یہ بتا رہا ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں غور کرو، یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی۔ والقمر نورا وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ ہو ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، بتاویل کل واحد، کیا مطلب اس سورج کی بھی اور اس چاند کی بھی، اور بعض نے کہا نہیں چاند کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کی منزلیں بہرحال طے ہیں۔ تو اس چاند کی منزلیں طے کر دیں، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو۔ یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ نہ ہوتی۔ اب دیکھیں چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے، لاکھوں سال سے انسانوں کو وہ دن گننے اور سالوں کا حساب رکھنے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ تو اب ایپلیکیشن آ گئی ہے نا۔ اب دیکھیں چاند آپ جب دیکھتے ہیں پہلی کا چاند ہوتا ہے بہت باریک، پھر تھوڑا بڑھتا ہے، پھر تھوڑا بڑھتا ہے، تو ہمیشہ سے لوگ اس کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ پھر سورج کے ذریعے سالوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے موو کرتے 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 تھوڑا سا شمال کی طرف جاتا ہے، پھر شمال کے اینڈ میں آ کے دوبارہ جنوب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک دور مکمل ہوتا ہے تو پورا ایک سال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم ان چاند اور سورج کی منزلوں سے سال کا حساب لگاتے ہو، والحساب، اور دوسرا حساب لگاتے ہو، یعنی سالوں کی گنتی بھی شمار کرتے ہو اور دیگر حساب کتاب بھی، جتنے آپ کے حسابات ہیں یہ سارے سورج اور چاند کی گردشوں پہ چل رہے ہیں۔ ورنہ انسان اس زمین پہ ہوتا اور یہ گردشیں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا۔ یہ جو آج 24 گھنٹے کا ہم نے دن بنایا اور 365 دنوں کا ہم نے سال بنایا، اور پھر ان 24 گھنٹوں میں سے ہم نے ہر گھنٹے کے 60 ٹکڑے کر کے منٹ بنائے اور ہر منٹ کے 60 ٹکڑے کر کے سیکنڈ بنائے، تو سارا ٹائمنگ اور یہ نظام اس سورج اور چاند سے متعلق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ساری کیلکولیشن اس سے متعلق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم تو اندھے بہرے ہوتے، تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے، کتنا دن گزر گئے، مہینہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں میں تم اندھے ہوتے۔ لیکن چونکہ انسان کو زمین میں اللہ نے احسن طریقے سے بسانا تھا، لہذا چاند اور سورج کو روکا نہیں گیا بلکہ ان کو گردشوں میں چلا دیا گیا ہے۔ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چلے، عدد السنین، سالوں کی گنتیاں پتہ چلیں اور حساب و کتاب پتہ چلے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کیسی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یہ بیکار نہیں ہے ساری چیزیں۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی نظر میں یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد ہے کہ انسان انجوائے کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ بنا کے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو تمہیں، یہ حق کے ساتھ ہے۔ حق کا کیا مطلب؟ متلبسا بالحق، ان کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے بہت سے علماء یہاں حق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن ہے، بغیر ریزن کے نہیں کیا۔ وہ ریزن کیا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تم یقین کرو کسی نے بنایا ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اور بنانے والے کا مقصد ہمیں آزمانا ہے، اور آزمائش کے بعد پھر ایک نتیجہ بھی ہے۔ ان تمام چیزوں پر استدلال کرو تم۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے بنایا ہے
تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اس آیت میں جب میں پڑھتا ہوں نا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، بہت ایمان بڑھتا ہے اس آیت سے۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا ہے، جو سائنسدان تو بس اس میں لگے رہتے ہیں کائنات کی تحقیق میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کوئی بہت خدمت کر رہا ہو، بس آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس سے پوچھا تو جائے کہ بھئی تم میری خدمت کیوں کر رہے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو یہ سب کچھ اللہ نے ناحق پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے جن کے پاس علم ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ حق کو پہچاننا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے۔ اس چیز کا جن کے پاس علم ہے وہ اس طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ حق تک پہنچیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ نشانیاں اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تو نے اس کائنات کو کیوں بنایا۔